السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے خطائے محبت ناول، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی قسط نمبر 7۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی 7ویں قسط کی جانب۔ یاور کی ایک نئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی اور مزگان نے میٹنگ روم میں سب کچھ احتیاط سے سیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر آج کل یاور کا رویہ اس کے ساتھ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے کھری کھری سناتا بھی نہیں تھا اور اس سے زیادہ کام بھی نہیں دیتا تھا۔ مزگان کا دل پھر سے اس کے جانب بھمکنے لگا تھا۔ وہ جب آتا تھا تو لگتا تھا ہر چیز میں جان آ گئی ہے، جب جاتا تھا تو جیسے ہر چیز بے جان کر جاتا تھا۔ یہ مزگان کے دل کا موسم تھا جو اس کے آنے جانے سے جڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن وہ دل موہ لیتا تھا جب بھی مسکراتا تھا۔ مزگان نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شاید زندگی میں کبھی کھل کر ہنسا ہی نہیں تھا۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے یاور علی سکندر اندر داخل ہوا۔ مزگان نے نظریں اس کی جانب گھمائیں تو اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں ہلچل ہوئی۔ بائیں کلائی پر مہنگے برانڈ کی کالے ڈائل والی گھڑی پہنے، بالوں کو ہیئر اسپرے سے سیٹ کیے، وہ نکھرا نکھرا سا گہرے نیلے اور کالے بزنس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اپنی جانب بہت زیادہ توجہ کھینچ رہا تھا اور اس کی مکمل توجہ کام پہ رہنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں مزگان کا دل گنگنانے لگتا تھا۔ ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہی ایسا خوشکن تھا کہ مزگان ارد گرد سے بے نیاز ہو کر بھی خود سے بے نیاز نہیں ہو پاتی تھی۔ اس کی ساری حسیات یاور علی سکندر کی جانب متوجہ ہو جاتی تھیں اور دماغ پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور الرٹ ہو جاتا تھا۔ مزگان کی اندرونی کیفیت سے انجان وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا بے نیاز سا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی کرسی کے سامنے رکھی فائل کھول کر پروجیکٹ سے متعلق معلومات دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد کلائنٹ اور دیگر متعلقہ افراد بھی آ گئے۔ حارث ڈوگر ان کا نیا کلائنٹ تھا۔ وہ کسی جگہ پر ڈوگر ولاس بنوا رہا تھا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس وقت وہ ولاس کے ڈیزائنر وغیرہ ڈسکس کرنے والے تھے۔ 2-3 آرکیٹیکٹ بھی موجود تھے جو اپنے اپنے ڈیزائنز کے سیمپلز کی پریزنٹیشن دینے والے تھے۔ مزگان یاور کے بائیں جانب والی قطار میں آخری سیٹ پر بیٹھی بہت غور سے سب کچھ سن اور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ کسی کی نظریں مسلسل اس کے وجود پر بھٹک رہی تھیں۔ تمام پریزنٹیشن ختم ہوئی تو یاور نے حارث ڈوگر کی جانب رخ کیا اور اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا ان سیمپلز کے بارے میں؟ حارث ڈوگر نے پہلے یاور کی بات سنی، پھر مسکرا کر مزگان کی طرف دیکھا۔ آپ بتائیں، آپ کو کون سا اچھا لگا؟ حارث ڈوگر کے الفاظ سے زیادہ اس کے انداز پر یاور کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ مزگان اس کی نیت سے انجان اپنا اظہار خیال کرنے لگی۔ مجھے تو سبھی اچھے لگ رہے تھے، سب کی اپنی ہی یونیکس ہیں۔ یاور نے مزگان کی طرف دیکھا جو نچلا لب دانتوں میں دبا کر پرسوچ انداز میں اسکرین کو دیکھ رہی تھی، پھر حارث ڈوگر کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ اسے مزگان پہ غصہ آنے لگا تھا۔ یہ لڑکی واقعی انتہائی بے وقوف تھی جو اس وقت اس آدمی کے تیور اور نیت نہیں جان سکی تھی۔ حارث ڈوگر 60-65 سال کا ایک امیر آدمی تھا اور ایک سیاست دان تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو نہ خود کبھی اسکول گئے اور نہ اخلاقیات کا سبق پڑھا۔ وہ اس وقت اگر اس کا کلائنٹ نہ ہوتا تو مزگان پہ ایسی نظریں ڈالنے کے جرم میں یاور اسے دھکے مار کر باہر پھینکوا دیتا۔ آپ چاہیے اور میرے آفس سے ریڈ والی فائل لے آئیں۔ اس نے مزگان کو بہانے سے اس میٹنگ روم سے باہر بھیجا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور سر ہلا کر چلی گئی تو حارث ڈوگر کی نظروں نے دروازے سے نکلنے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس کی یہ حرکت یاور نے بہت غور اور ضبط سے نوٹ کی تھی۔ جب وہ دروازے سے نکل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تب جا کر حارث ڈوگر کی نظروں کا زاویہ درست ہوا۔ میرے خیال میں ایک مرتبہ میں دوبارہ سے ان ڈیزائنز کو دیکھ لوں۔ سارا وقت مزگان کو گھورتے رہنے کے باعث وہ ڈیزائنز پر مکمل توجہ نہیں دے سکا تھا اور اب وہ اپنے سامنے موجود اسکرین کو غور سے دیکھ رہا تھا جس پر تینوں ڈیزائنز نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ تسلی سے دیکھ لیں، تب تک میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ یاور اپنا فون ہاتھ میں لے کر سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھا اور پھر سیدھا اپنے آفس روم میں آیا تھا۔
مسکان اس کے میز اور شیلف میں رکھی تمام فائلز میں سے ریڈ فائلز ڈھونڈ رہی تھی۔ 3 فائلز اسے مل گئی تھیں، لیکن اسے کون سی والی درکار تھی اس کا معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ تینوں ہی اٹھا کر چلنے لگی۔ ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ خود بخود ہی کھلنے لگا۔ مسکان ایک دم پیچھے کو ہوئی، ورنہ اسے پھر سے دروازہ لگ جاتا۔ یاور کو اندر آتا دیکھ کر وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور اپنا فائل والا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سر، یہ فائلز… اسے لگا شاید وہ اس کے دیر کرنے پر غصہ ہو کر آیا ہے، اس لیے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے فائلز اس کے آگے کر دی۔ یاور نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ اور فائلز کو نظر انداز کیا اور اس کی کلائی کو پکڑ کر ایک طرف کو لایا اور اس کے ہاتھ سے تینوں فائلز لے کر میز پر رکھ دی۔ اپنا رخ اس کی جانب موڑ کر وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ اگر میں آپ کو ریڈ فائل لانے کا کہوں تو سمجھ جائیے گا کہ میں آپ کو کوئی سگنل دے رہا ہوں۔ ریڈ فائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت تک دوبارہ سامنے نہیں آئیں گی جب تک میں خود آپ کو نہ بلاؤں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ مسکان نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر سمجھ اور ناسمجھی کی درمیانی کیفیت میں رہتے ہوئے سر ہلایا تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر بغیر کچھ کہے خود باہر نکل گیا۔ وہ وہیں ششو پنج میں کھڑی سوچتی رہی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اس نے مسکان کو واپس آنے کا نہیں کہا تھا اور فائلز بھی اس کے میز پر ہی رکھی تھی۔ وہ دوبارہ میٹنگ روم میں نہیں گئی اور اپنے ڈیسک پر آ گئی۔ اسے یاور کا رویہ پھر سے الجھا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا رویہ اور انداز بہت عجیب کیوں تھا۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی، کون جانے وہ پھر سے اسے ٹارچر کرنے کا نیا بہانہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس سے کسی بھی قسم کا سلوک توقع کیا جا سکتا تھا، یہ مسکان کا ذاتی خیال تھا۔ کیسے لگے آپ کو سیمپلز؟ مسکان کو وارن کر کے یاور واپس میٹنگ روم میں آ گیا تھا اور اس کے بعد اس نے مسکان کو اس کے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ اس شخص کی آنکھوں کی بھوک سمجھ گیا تھا، کیونکہ وہ خود ایک مرد تھا اور مردوں کی نظریں پہچانتا تھا، جیسے عاطر کی نظروں میں وہ مسکان کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ ہارس ڈوگر نے کچھ نقشے پسند کر لیے تھے، مگر ڈیزائنرز کے مشوروں کے بعد وہ ان میں تھوڑی سی تبدیلیاں کروانا چاہ رہا تھا۔ یاور نے تبدیلیاں کروانے کا کہہ دیا تھا اور اس کے بعد باقاعدہ کام شروع کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے قانونی کارروائی کے لیے کاغذات تیار کروا کر دونوں کے دستخط کروانے تھے۔ پروجیکٹ کے کاغذات تیار ہو گئے تھے۔ فائنل اپروول CEO اور پروجیکٹ ہیڈ کا تھا۔ اس کے بعد اب صرف ہارس ڈوگر کو کاغذات دینے تھے، جس میں ہاؤسنگ اسکیم کے فائنل ڈیزائنز کے ساتھ کانٹریکٹ پیپرز بھی تھے، تاکہ کام شروع ہو سکے۔ یہ کام سول انجینئرز کے ذمہ تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے موجود نہیں تھا، تو آفس بوائے مینجمنٹ سٹاف کے حوالے کر گیا۔ ان کا ایک ایمپلائی آ کر وہ فائل مسکان کو دے گیا، یہ کہہ کر کہ ہارس ڈوگر کو یہ فائل فوری طور پر بھجوانی ہے۔ وہ فائل اپنے پاس ہی رکھ کر یاور کا انتظار کرتی رہی کہ جب وہ آئے گا تو اس کو بتا دے گی۔ وہ کسی سائٹ پر گیا ہوا تھا۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو وہ فائل اٹھا کر اس کے آفس روم کی طرف بڑھی۔ اس نے ابھی دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ مسکان نے ہیلو کہا تو کسی کی زنانہ آواز ابھری۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ڈیسک سے چیزیں اٹھائی اور فوراً باہر کو بھاگی۔ کسی کو انفارم کرنے کا بھی وقت نہیں ملا اور ہاتھ میں پکڑی جو فائل وہ اندر رکھنے جا رہی تھی بے خیالی میں اپنے ساتھ ہی اٹھا لائی۔ ایمان کے کالج سے فون تھا، وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ مسکان حواس باختہ سی آفس سے نکلی اور اس کے کالج پہنچی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ سیڑھیوں سے گرنے کی باعث وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مسکان کو الگ پریشانی ہونے لگی۔ ایک وہی تو اس کا واحد خاندان اور اس کا واحد قریبی رشتہ بچا تھا۔ اسے کچھ نہ ہو، وہ سارا راستہ یہی دعا کرتی رہی۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے سیڑھیوں سے گری تھی۔ ایمان کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، صرف پاؤں میں ہلکی سی موچ آئی تھی۔ مسکان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد اسے گھر جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ مسکان اسے گھر لے کر آئی تو ہاتھ میں پکڑی فائل پر نظر پڑی۔ یہ فائل آج ہی ہارس ڈوگر کو پہنچانی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر کل کا انتظار کیا تو وہ اس کے باس سے شکایت کرے گا کہ ڈیزائنز اور پیپرز ابھی تک نہیں پہنچے اور وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی جا کر دے آئے۔ بس دے کر ہی تو آنے ہیں، وہ کون سا وہاں بیٹھنے جا رہی تھی۔ وہ ایمان کو گھر پہ چھوڑ کر ڈیزائنز دینے نکلی اور اس کا ایڈریس اس نے فائل سے ہی ڈھونڈ لیا، جس میں کلائنٹ کی ڈیٹیل تھی۔ کچھ دیر میں وہ ہارس ڈوگر کے گھر کے باہر موجود تھی۔ اس نے گارڈ کو اپنا تعارف کروایا اور کمپنی کا حوالہ دے کر بتایا کہ وہ کس کام سے آئی ہے۔ وہ فائل گارڈ کو بھی دے سکتی تھی، لیکن اگر وہ کلائنٹ کے ہاتھوں تک نہ پہنچے تو گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ کام کرنے سے اتنا تجربہ تو اسے ہو گیا تھا۔ وہ اسے بتا کر دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی جب گارڈ نے آ کر اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ پہلے وہ تھوڑا سا جھجکی،
لیکن یہاں کھڑے کھڑے انتظار کرنا پہلے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور امیر آدمی تھا، دروازے پہ لینے کے لیے تھوڑی آتا۔ یہی سوچ کر وہ اندر آ گئی تو گارڈ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ وہ اس محل نما گھر کے ڈرائنگ روم میں ہارس ڈوگر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس وقت صرف ایک فائل کی وجہ سے ایمان کو زخمی حالت میں گھر پر اکیلا چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ ہو گئے تھے اور ڈوگر صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اسے ایمان کا خیال آ رہا تھا۔ وہ مزید انتظار کرنے کا ارادہ ترک کر کے فائل وہیں چھوڑ کر اٹھنے لگی تھی کہ سامنے سے ہارس ڈوگر نمودار ہوا اور ساتھ ہی مژگان کا فون بھی بجا۔ آج کا سارا دن اس کا کنسٹرکشن سائٹ پر ہی گزرا تھا۔ اس نے سول انجینئر سے کہہ کر ولاس کے ڈیزائنر اور کانٹریکٹ پیپر ہارس ڈوگر کو بھجوانے کا کہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے اس طرف کا کام ختم کر چکا تھا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور وہ ایک چکر آفس کا لگانے کا سوچ رہا تھا۔ جب وہ آفس پہنچا تو مژگان اپنے ڈیسک پر موجود نہیں تھی۔ ابھی آفس ٹائم ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی غیر موجودگی یاور کو عجیب لگی۔ وہ بھی اس لیے کیونکہ صبح وہ آفس میں اسے دیکھ چکا تھا اور اب وہ اسے بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا تو گارڈ نے بتایا کہ وہ جلدی میں کہیں نکلی ہے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اسے کال کرنے کا سوچا، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ پتہ نہیں کس کام سے گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر یاور نے اپنا دھیان کام میں لگانے کی کوشش کی۔ 1-2 کام نمٹا کر اس نے ڈوگر ولاس کے بارے میں سول انجینئر سے کاغذات کا پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ فائل یاور کے پاس بھجوائی تھی۔ یاور نے باری باری سب سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آخری مرتبہ فائل مژگان کے پاس تھی۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی اس کا دل انجانے سے خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسی وقت مژگان کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی۔ تیسری بیل پر فون ریسیو ہو گیا۔ دوسری طرف سے مژگان کی ہلکی سی آواز ابھری، ہیلو، کہاں ہو تم اس وقت؟ اس نے بغیر اس کی بات کا جواب دیے اس کی آواز سنتے ہی سیدھا سوال پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دے رہی تھی۔ مژگان نے ہارس ڈوگر کی جانب دیکھا۔ وہ اب اس کے سامنے آ چکا تھا اور کچھ قدم کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ مژگان نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ میں وہ ڈوگر صاحب کے گھر پہ مجھے فائل۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ یاور کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، نکلو ابھی وہاں سے فوراً۔ مژگان نے فائل ایک دم ہارس ڈوگر کے ہاتھ میں دی اور فون کان سے لگائے ہوئے معذرت کرتے وہاں سے نکل گئی۔ وہ مجھے ارجنٹ کام آ گیا، مجھے آفس بلایا ہے، آپ کو یہ دینی تھی۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، مگر اس نے بر وقت اپنا ہاتھ کھینچا تھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نکلی ہو یا نہیں؟ پتہ نہیں وہ اتنے غصے میں کیوں تھا۔ مژگان کو ڈر لگنے لگا تھا اس کی غصیلی آواز سے۔ جی سر، میں آ گئی ہوں باہر، اس نے باہر نکل کر کہا تو اس کے غصے میں بجھی آواز پھر سنائی دی، حد ہوتی ہے بے وقوفی کی، ابھی سیدھا گھر جاؤ، صبح پوچھوں گا میں تم سے۔ یاور نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اسی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ اسے فائل دینے گئی تھی اور اب دوسرا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے فون کو دیکھا جہاں کال کٹ چکی تھی۔ وہ اگلے دن چھٹی کرنا چاہتی تھی۔ چوٹ لگنے کے باعث ایمان کو کالج سے چھٹی کرنی پڑی تو وہ گھر پہ ہی رہتی۔ کچھ دن مژگان اس کی تیمارداری تو کرتی، لیکن اس کے جلاد باس نے اسے فون پر ہی دھمکی دے کر صبح کو آفس بلوایا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ یاور غصے میں بھرا پڑا تھا۔ اسے رہ رہ کر مژگان پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کے گھر جانے کی؟ پہلے عاطر اور اب یہ۔ عاطر اچھا اور ڈیسنٹ لڑکا تھا اور اس کی نظریں بھی صاف تھیں۔ اس کے ساتھ بھی یاور اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور ہارس ڈوگر کی بھوکی نظریں وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مژگان کو دنیا کے کسی کونے میں بھیجے جہاں اسے یاور کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ وہ غصے میں بھناتا ہوا گھر آیا تھا۔ راستے میں میرال کی کالز آ رہی تھیں، وہ بھی اس نے ریسیو نہیں کی۔ وہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوا تو میرال اسے وہیں لاؤنج میں ہی مل گئی۔ یاور، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، کہاں تھے تم؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن یاور اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور میرال سے تو بالکل بھی نہیں۔ کام میں بزی تھا، اس نے انتہائی رکھائی سے کہا۔ ایسا بھی کیا کام تھا کہ تم میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ وہ اس کا یہ انداز پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میری ممی بننے کی ضرورت نہیں ہے میرال، وہ ضد ہوا۔ میں تمہاری فیوچر وائف ہوں اور مجھے حق ہے پوچھنے کا۔ میرال کی آواز تیز ہوئی۔ یاور کا انداز اسے برا لگا تھا۔ فیوچر وائف؟ ابھی بنی نہیں ہوں، جب بنو گی تب حق جتانا، وہ اسے غصے سے بولا۔ میرال کو دکھ سا ہوا۔ تم بدل گئے ہو، مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس نے طنزیہ سا مسکرا کر کہا۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے یاور؟ وہ اس کی اس انداز کی عادی نہیں تھی، اچانک سے پریشان ہو گئی۔ میں اس وقت بالکل اکیلا رہنا چاہتا ہوں میرال۔ اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ تم اب جاؤ یہاں سے۔ میرال دل برداشتہ سی ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گیا۔ اس نے دونوں مٹھیوں سے اپنے بال جکڑے۔ اس کا دل ایک ہی ضد کیوں لگا کر بیٹھ گیا تھا؟ وہ خود سے لڑنے لگا تھا۔ آج جس طرح وہ مژگان کی وہاں موجودگی کا سن کر فکر مند ہوا تھا، ایسا اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا دل اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، مگر جو حالات چل رہے تھے بہت جلد وہ خود کو بے بس محسوس کرنے والا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتے ہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔